السلام علیکم، آپ کہاں سے آئے ہیں اور کیوں عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں آپ؟ جی میرا نام محمد حیاض ہے، میں سوابی سے آیا ہوں، ڈسٹرکٹ سوابی کا وائس پریزیڈنٹ رہ چکا ہوں پاکستان تحریک انصاف کا۔ اور عمران خان کو آپ نے کہا کہ آپ کیوں سپورٹ کر رہے ہیں، تو میں یہ آپ کے ٹی وی کی وساطت سے پورے ویورز کے سامنے ایک بات لانا چاہتا ہوں کہ میری ایج ابھی 56 ایئر کو جا رہی ہے، لیکن میں نے نہ یونیورسٹی میں اپنے سر پہ کسی پارٹی کی ٹوپی رکھی تھی، نہ میں نے کالج میں کسی پارٹی اور نہ میں نے اپنے علاقے میں کسی پارٹی کا زندہ باد کہا۔ میں اس انتظار میں تھا کہ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا کہ اس ملک کے ایک ایسا ہیرو یہ زمین یہ مٹی پریگننٹ ہوگی اور ایک ایسی لیڈر کو پیدا کرے گی کہ وہ اس قوم کا نقشہ اور اس قوم کو آزادی دلائے گا۔ تو وہ لوگوں نے دیکھ لیا کہ 1996 میں عمران خان نے تحریک انصاف کے نام پہ ایک پارٹی بنوائی، اور میں تقریباً 2001 سے عمران خان کو فالو کر رہا ہوں۔ یہ واحد لیڈر ہے۔ میں شیشے کی وساطت سے کہنا چاہوں گا پورے ویور کو کہ پاکستان میں آزادی کے 2 تحریک چلے ہیں۔ نمبر 1 وہ جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ علامہ اقبال اور آزادی کے صفائیوں نے چلائی تھی، وہ جغرافیائی طور پر ایک آزادی کے لیے وہ نکلے ہوئے تھے۔ انگریز سے دونوں جغرافیائی طور پر آزاد ہوئے، لیکن جو ٹھول آ گیا پاکستان پہ تو 70 سالوں سے وہ ادھر ہم اس ٹولے وہ فیملی لمیٹڈ کمپنی کے غلام بن گئے۔ باپ آ رہا تھا، دادا آ رہا تھا، بیٹا آ رہا تھا، نواسا پوتا پوتی آ رہی تھی، تو انہوں نے ہمارے ساتھ ایک ایسا عمل کیا کہ اپنے ملک میں ہم نے ریفیوجیز سے بدتر زندگی گزاری۔ ادھر نہ روزگار رہا، نہ بجلی رہی، نہ سیکیورٹی رہا، نہ امن رہا، کیونکہ پوری دنیا میں جو بھی ریاست بنتی ہے، اگر ویسٹرن پولیٹیکل تھاٹ کی بات ہم کریں یا اسلامک پولیٹیکل تھاٹ کی بات ہم کریں، تو سب سے پہلے ریاست کی بنیاد جب بنتی رکھی جاتی وہ انصاف کے اوپر رکھی جاتی۔ ادھر انصاف نام کی کوئی چیز نہیں رہی، تو جب اقوام کی حالت اتنی بگڑ جاتی ہے جتنے ہماری گر گئی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ زمین پریگننٹ ہو جاتی، قوم پریگننٹ ہو جاتی ہے اور ایک لیڈر کو پیدا کرتی ہے۔ اور جب ہم اتنے مسائل کے شکار ہوئے تب عمران خان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ اس لیے میں سپورٹ کر رہا ہوں کہ میں اللہ کو اپنے اوپر گواہ کرتا ہوں کہ وہ چور نہیں ہے، وہ کرپٹ نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے جس طرح حضرت عمر اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آمدن کا حصہ جو کتا خرچ ایک طرف کر دیتے تھے اور باقی سب کچھ اللہ کی راہ میں لگاتے تھے، عمران خان بھی اسی طرح کر رہے ہیں۔ جو کچھ اس کا آمدن ہوتا ہے خرچہ نکال دیتا ہے، باقی سب کچھ شوکت خانم میں اور فلاحی اداروں میں ڈال دیتا ہے۔ اسی لیے ہم عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ پاکستان کے وزیر خزانہ نے اسمبلی میں یہ کہا کہ ہم نے پیٹرول مہنگا کیا، عمران خان نے احتجاجی کال دی، عوام سڑکوں پر نہیں آئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام ہمارے ساتھ تھے نہ کہ عمران خان کے ساتھ۔ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ تو ان کی غلط فہمی ہے۔ ابھی وہ لوگ قوم کے سامنے نہیں آ رہے، ان کو یہ تو لاکھوں کا مجمع آج ادھر ایک پنڈال سج رہی ہے، یہ وزیر خزانہ ان کے ساتھ ہی جو امپورٹڈ حکومت کے جو لوگ بیٹھے ہوئے 13 پارٹیوں کے، چلو 200-300 لوگوں کے درمیان میں تو نکل کر دکھا دیں، اور بھاگ جائیں گے، یہ قوم ان کو نہیں چھوڑے گی، سب کو پتہ ہے۔ ایک بات اور، یہ جو لوگ ابھی اس پاکستان کے خلاف ہے، تو آزادی کے وقت 1947 میں جب پاکستان بن رہا تھا تو اس وقت بھی جمعیت العلماء ہند جس کے رہنما تھے مولانا مفتی محمود صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد، اس کا ایک مشہور سینگ ہے کہ میں خوش قسمت ہوں کہ پاکستان بننے کے گناہ میں شامل نہیں تھا۔ جس تحریک کو گناہ سمجھ رہے، جس ریاست کو اسلامی ریاست کو گناہ کا نام دیتے، تو اس کے بچے، اس کے ابھی جو نواز ہیں، یہ پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں۔ دوسرا مولانا مودودی بھی اس کے خلاف تھا 1947 میں، خان عبدالغفار خان بابا یہ بھی اس تحریک کے خلاف تھا آزادی کے۔ تو یہ جس ٹولے کو ملا تھا بعد میں، انہوں نے اس کے ساتھ ایسا حشر کیا کہ ایسا حشر کسی نے دنیا میں کسی ریاست کے ساتھ نہیں کیا۔ جو عمل انہوں نے ہمیں مقروض کیا، پاکستان میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سب کچھ ہے، ہمارے ہاں سمندر ہے، پہاڑ ہے، میدان ہے، ایک ایسے بہادر لوگ ہیں، نوجوان ہے، یوتھ ہے، پھر بھی ہم مقروض ہے، ہم دن بدن نیچے گرتے گئے۔ واحد سہارا ہے عمران خان اس قوم کو بور سے نکالنے کا۔ آپ نے مولانا فضل الرحمان کا تذکرہ کیا، ان کی کل ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے عمران خان سے پاکستان کو آزاد کروا لیا
اور اس میں مختلف حلقوں نے بھی ہمارا ساتھ دیا. تو ایک بڑی وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم نے عمران خان سے پاکستان کو آزاد کروایا کہ بیرونی طاقتوں کی وجہ سے پاکستان پر مسلط ہوا تھا. لیکن اگر آزادی اسی کو کہتے ہیں کہ امپورٹڈ ان لوگوں کی بیرونی سازشوں کا ساتھ دے کے اگر اپنے ایک جمہوری اور آئینی حکومت کو گرانا آزادی ہے تو یہ آزادی نہیں ہے. یہ اپنے پاؤں پہ خود کلاڑے مارنے کے مترادف ہے. یہ لوگ جو کہ نا ایک بات اور آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ عمران خان کے خلاف امریکہ اور یہ لوگ کیوں اتحاد بن گئے. عمران خان جب بھی شروع کرتا ہے وہ ایک بات سے کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جس نے زندگی میں ایک بار یہ کلمہ پڑھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول تو وہ کہہ رہا ہے اس کا سر کسی کے سامنے نہیں جھکے گا. تو امریکہ اور وہ یورپین کنٹری وہ سب سمجھ رہے ہیں کہ اس میں اس کا مقصد کیا ہے. دوسری بات جو شروع کرتے ہو ناموس رسالت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے شروع کرتا ہے تو وہ امریکہ اور قوت یہ بھی جان رہے ہیں کہ اس کا کیا مقصد ہے. وہ جان گئے یہ تو پورے صرف پاکستان کی بات نہیں کر یہ پورے امت مسلمہ کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں. تیسری بات عمران خان واحد شخص ہے واحد لیڈر ہے کہ ٹیررزم کے خلاف انہوں نے یہ واحد شخص ہے کہ اس نے ان قوتوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایبسلوٹلی ناٹ کہا ہے. اسی وجہ سے یہ لوگ اس کے ساتھ مل گئے. تو یہ بھی آپ لوگ فیصلہ کریں کہ مولانا فضل الرحمان نواز شریف زرداری شہباز شریف MQM عوامی نیشنل پارٹی پارٹی جو چھوٹی پارٹی یہ کس سلسلے میں یہ شہباز شریف میں ایسی کون سی خوبی تھی جو عمران خان میں نہیں تھی. یہ کیوں اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے. وہ یہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف اسپیڈ شہباز شریف ہے اچھا ایڈمنسٹریٹر ہے اس لیے اس کو لایا گیا ہے کہ وہ پاکستان کے حالات کو بہتر کرے گا. یہ ایڈمنسٹریشن کس نے کہا ہے کہ وہ بیسٹ ایڈمنسٹریشن صبح سویرے اٹھ کے گھوڑے لگاتا ہے. ایڈمنسٹریٹر تاکہ لیڈر آنے چاہیے جس کے پاس مشن ہو جس کے پاس ویژن ہو وہ واحد عمران خان کے پاس ہے. اور میں یوتھ کو نوجوانوں کو سب کو ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ خوش قسمت ہیں کہ آپ کے دور میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا لیڈر آپ لوگوں کو دیا ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. تھینک یو. اچھا عوام کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے کہ ان حالات میں عوام کا رد عمل کیا ہونا چاہیے اور عوام کو کیا کرنا چاہیے خاص کر کے نوجوان. ذرا عوام کو تو میں یوں کہوں ایک تو وہ طبقہ ہوگا جو پاگل ہوگا. دیکھو نا ادھر گھی کی قیمت 300 روپے تھی آج کی 600 پہ چلی گئی. اب میڈیا بھی خاموش ہے امپورٹڈ حکومت بھی خاموش ہے. ادھر سیمنٹ کی قیمت ہے کہ 700 روپے تھی اب 1150 پہ چلی گئی. پیٹرول 149 پہ ہم چھوڑ کے گئے تھے اب 250 پہ چلی گئی. ڈیزل 270 پہ چلی گئی. تو میں ان لوگوں کو جو اب بھی امپورٹڈ حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں وہ پاگل ہے وہ اب نارمل لوگ ہیں. اگر ان میں تھوڑی سی بھی عقل ہوگی تو وہ عمران خان کے پیچھے آ کے کھڑے ہوں گے اور عمران خان زندہ باد کا نعرہ لگائیں گے. پاکستان تحریک انصاف